ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول عشق بغاوت، رائٹر نہال آبدو، قسط نمبر 8۔ کیا تھا یہ؟ خیام نے اس سے فوراً سوال کیا، جس پر ایمان نے پہلے اسے پھر سائیڈ مرر سے نور کو دیکھا جو دکان کی طرف جا رہی تھی۔ کیا وہ کندھے اچکاتا اپنا سگریٹ کیس نکال چکا تھا؟ اس لڑکی کی بے باک پر اتنا پرسکون رہنا تمہاری فطرت نہیں؟ خیام انجن سٹارٹ کرتا اسے جھٹلا رہا تھا۔ میں پرسکون تھا؟ اس نے خیام کے سوال پر حیرت کا اظہار کیا۔ تم نے مانیکا کی 2 انگلیاں توڑ دی تھی جب اس نے تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ تمہارا دل چکھنے پر آ گئی تو ایک جھٹکا۔ قسم سے مجھے لگا گن نکالو گے اور مار ڈالو گے۔ خیام اب گاڑی سڑک پر لاتا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ She is not a keeper or sweeper. An ordinary girl tries to be in love with his favorite man. جمال نے بہت صاف الفاظ میں بات ختم کرتے سگریٹ کا ایک بھرپور کش لیا۔ تو ایک عام لڑکی تمہارے دل تک جا سکتی ہے؟ خیام نے یہ بات محض سوچی ہی تھی، اگر بولتا تو جمال مار ڈالتا۔ منہا، پتہ کرو اسے اور کوئی کور کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مارٹ کی سٹیٹمنٹ ٹھیک اور کوئی اسے پروٹیکٹ کرے تو آریز کی بات ٹھیک اور جیپ اسی کے پاس ہے۔ جمال نے ایک اور کام اس کے ذمہ لگا دیا جسے اس نے سر ہلا کر قبول کر لیا۔ اور جوزف؟ خیام نے اگلا قدم جاننا چاہا۔ جب تک خود سامنے نہیں آتا ہم اسے نہیں چھیڑیں گے۔ جمال سامنے سے آتی 2 گاڑیوں کو دیکھتے کہا اور ساتھ اشارہ بھی کیا۔ خیام بھی ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتا گن نکال چکا تھا اور وہ بھی تیار تھا۔ اس سے پہلے کوئی اور اندازہ لگاتے 2 گاڑیاں ان کی کار کے چند انچ سے فاصلے پر رک گئیں۔ گاڑیوں پر موجود مخصوص نشان دیکھ کر وہ مسکرایا جبکہ خیام نے گن واپس رکھ دی۔ لیٹس گو شپر۔ سامنے موجود گاڑی سے ایک آدمی نکلتا سامنے آیا اور بولا، تو سب دیکھو میں آ جاؤں گا۔ سائبر اپنی گن بھی گاڑی میں چھوڑتا اس گاڑی کی طرف چلا گیا جبکہ خیام نے محض اسے جاتا دیکھا۔ تم اکیلی آئی ہو؟ نور بھی اندر آئی ہی تھی کہ مسز حکمت نے روک لیا۔ انہوں نے منہا کے بارے میں پوچھا جس کا ذکر اس نے صبح کیا تھا۔ وہ آ رہی ہے، اپنا سامان لینے گئی ہے، میں بھی تب تک فریش ہو کر آتی ہوں، پھر سب مل کر بیٹھیں گے۔ نور نے ان کے ہاتھ تھامتے پیار سے جواب دیا۔ وہ بھی مسکراتی ہاں میں سر ہلاتی کچن کی طرف چل دی۔ انہیں مطمئن کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ بیگ بیڈ پر پھینکتے وہ خود اس کے سامنے پڑے صوفے پر گری۔ سارے دن کی خواری کے بعد وہ خالی ہاتھ واپس آئی تھی۔ اسے اس وقت اپنی ڈگری اور اس سے زیادہ یاسر اورنگزیب پر غصہ تھا جہاں کسی کو بھی ماسٹر ان انگلش نہیں چاہیے تھا اور وہ GP 3.7 کے ساتھ یہاں جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ اپنا دن یاد کر کے اس کا دماغ ایک بار پھر خراب ہو گیا۔ اس پر آج حاشر اورنگزیب کی طرف سے آنے والی ای میل، اس نے اینی اور یاسر کے نکاح کی تصویریں بھیجی تھیں اور وہ اپنی بہن کے ساتھ کیا ہوتی وہ تو بات بھی نہیں کر سکی اسے۔ نکاح کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس نے کئی بار اپنے بابا کو کال کی مگر کوئی جواب نہیں۔ نیلم کو کال کی تاکہ دادی سے بات کر سکے مگر اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا فون نکالا اور گیلری اوپن کی۔ اس کے سامنے نکاح کے فنکشن کی کئی تصویریں کھل گئیں۔ اسی کے نکاح کا جوڑا اس کی بہن کو پہنایا گیا تھا اور ساتھ لحاظ کی مار مار کر یاسر سفید شلوار اور واسکٹ میں موجود تھا۔ ان کے درمیان عمر کا فرق واضح تھا۔ یاسر اس سے 5 سال بڑا تھا اور اینی اس سے بھی 3 سال چھوٹی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر آنکھ سے فون کی سکرین پر گرا۔ وہ مرد جو خود کے لیے صحیح نہیں جانتی تھی وہ اس کی بہن کا نصیب بنا دیا گیا تھا۔ اس نے مرد کی حکومت کو کئی سال برداشت کیا تھا مگر آخر تھکی اور بھاگ گئی۔ مگر اب وہ مرد اس کی بہن کا مالک بن گیا تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے تصویر آگے بڑھائی۔ چند ٹیک کے بعد وہ ایک بار پھر رک گئی۔ یہ ایک فیملی پکچر تھی۔ درمیان میں دلہا دلہن اینی کے ساتھ بیٹھی، اس کی نرم دل دادی، دائیں جانب اس کے بابا اماں، بائیں جانب اس کی پھوپھو اور پیچھے نیلم، منہل اور حاشر۔ اس کی نظریں ان دونوں پر رک گئی۔ وہ دونوں وجہ تھے اس کی بربادی کی، ایک بہتان تھا تو دوسرا اس کے گواہی۔ اس نے تصویر سے نظریں ہٹا لی تھی اور فون بھی سائیڈ پر رکھ دیا تھا۔ اسے 2 عورتوں کی محبت نے تباہ کیا تھا، ایک منہل جہانگیر اور دوسری منہل عمران ہاشم۔ میں تو محبت میں گمراہ نہیں ہوئی، ان دونوں کو سوچتے ہوئے اس نے کہا تو آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ اس تصویر میں ایمان حاکم کا عکس لہرایا، ایک بے باک مرد، مضبوط اور باکردار انسان۔ میری محبت نے تو حد پار نہیں کی، میں نے تو خود کو من کر نہیں کیا، وہ اب بڑبڑا رہی تھی۔ آنسو اس کے چہرے کو تر کرتے اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ قسم جمان کی نورالعین عالمگیر، جمان حاکم کی محبت میں گالی نہیں بنے گی، وہ کسی نور کا سبب نہیں بنے گی۔ وہ قسم کھاتی مسکرائی، پھر فخر سے فون اٹھاتی آئینے کی طرف گئی۔ وہ نور کو گھر بھیجتے خود جہاں سارہ کے گھر کے سامان لینے آ گئی تھی۔ وہ سارہ کو پہلے ہی اس بار بتا چکی تھی، اب صرف اپنا بیگ لینا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے بغیر لائٹس آن کیے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ بیڈ کے ایک طرف ایک بیگ موجود تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس تھا بھی کیا؟ وہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھتی، اس بیگ کو اپنی گود میں رکھتی مسکرائی۔ اس کی کل کائنات اس بیگ میں موجود اس کی ماں کی ڈائری تھی جس کے ذریعے ہی وہ زندہ تھی۔
اسے جہاں گزرا ایک پرسکون ہفتہ پچھلے 5 سال کی تھکن کا عذاب لگ رہا تھا، وہ جہاں سے جانا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر آج اس آدمی کا آنا اور اس کا اندازہ اسے خبردار کر گیا تھا۔ وہ کوئی عام نہیں تھا، بہت کچھ جان تھا اس پر۔ وہ نور کو اس سب میں لا رہا تھا۔ وہ مشکل نہیں کھڑی کرنا چاہتی تھی، وہ فیصلہ کر کے یہاں آئی تھی اور نہ وہ نور کے ساتھ ہی جانے والی تھی۔ سوری، پر وعدہ مشکل بن سکتا ہے۔ وہ کھڑی ہوتی خود کو سمجھ رہی تھی۔ اس نے یہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے اپنا اصل آئی ڈی کارڈ اور پاس موجود دوسرے کارڈ اپنے سامنے کیے۔ وہ اپنا نام پھر بدلنے جا رہی تھی۔ مٹیلڈا مارگریٹ، یو آر گوئنگ ٹو بی زالیا زلتھرم۔ وہ اپنا نام پڑھتی خود کو طنز کرتی وہاں سے چلی گئی۔ گھر سے باہر آتی وہ دروازہ بند ہی کرنے والی تھی کہ ایک زوردار دھکے سے منہ کے بل کر کے اندر جا گری۔ ہاتھ میں موجود ڈائری اور بیگ سامنے سیڑھیوں کے پاس جا گرا۔ وہ بری طرح فرش پر گری تھی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا ناشتا دکھائی دیا۔ وہ اپنا آپ جاتا محسوس کرتی قدموں کی چاپ اپنے سر پر سنتی آنکھیں بند کر گئی۔ نہیں، وہ بے اختیار سسکی۔ سو ہیئر یو آر مس جوزف۔ اپنے سر پر موجود آدمی کی آواز، لہجہ وہ سمجھتی آنکھیں مزید میچ گئی۔ وہ یہاں کا نہیں تھا، اب اسے اپنی موت نظر آئی تھی۔ اگر جوزف کے ہاتھ آ گئی تھی تو جان خود لے گئی، اور اگر کوئی اور ہے تو وہ جان لے لیں گے۔ پاکستان، اسلام آباد۔ مارگلا کے قریب اپنے فارم ہاؤس میں بیٹھا بہت سکون سے شراب کرتا ہوا وہ نور لین کو سوچ رہا تھا۔ سامنے لگی اسکرین پر نور کی تصویر وہ اپنے اطمینان سے دیکھ رہا تھا جیسے یہ اس پر جائز ہو۔ اس نور ہمیشہ سرخ رنگ میں دل فریب لگتی تھی، اور کئی بار وہ اسے یہ بات بتا بھی چکا تھا، مگر نور جیسے سمجھی ہی نہیں۔ تم نے مجھے برباد کر دیا تھا اس دن۔ وہ شراب حلق سے اتارتا سامنے تصویر پر بڑبڑایا اور پھر نور کے چہرے پر زوم کیا۔ میری منگنی پر یہ کرنا ضروری تھا۔ اس نے تصویر ایک بار پھر زوم کیا۔ منگنی والے دن ساتھ بیٹھی منہل اسے زہر لگ رہی تھی تو اس پہلے ہی وہ قلوب کر دی تھی۔ ابھی فریم میں نور اور وہ خود موجود تھا۔ دیکھا کیا کروا دیا تم نے مجھ سے؟ تم کہاں چلی گئی؟ ترکی؟ میں نے کہا تھا نا میں سب ٹھیک کر دوں گا، مگر منہا جان نہیں چھوڑتی۔ اب بھی آنا تو تمہیں جہاں ہی ہے میرے پاس، بس وقت لگے گا۔ ایک ایک کر کے ساری رکاوٹیں ہٹا رہا ہوں میں۔ تم نے دیکھ تو لیا ہوگا ای میل، یاسر سے آزاد ہو تم، اور اب بس منہل۔ وہ اس کی تصویر سے بات کرتا اسکرین کی طرف آیا۔ نشے میں سرخ آنکھیں، سامنے موجود عورت اور اس پر کامیابی کا لطف خود سے بے خبر کر چکے تھے۔ اس وقت یہ یاد کرنا تھا کہ اسے نور چاہیے۔ وقت آئے گا اور پھر تمہارا لمس مجھے سکون دے گا، اور میں وہ سب کچھ جو میرے پاس ہے۔ وہ اب نور سے بات کرتا اس تصویر کو چھو رہا تھا کہ اس کے فون نے ایسا کرنے سے روکا۔ جلد تمہیں آزاد کروں گا میں، تم برداشت نہیں، مگر نور کے لیے کر رہا ہوں۔ اسکرین پر چمکتا منہل کا نام اسے تیش دلا گیا تھا۔ وہ فون پھینکنے والا تھا کہ وہ ایک دفعہ پھر چیخنے لگا، مگر اس بار نمبر پاکستان کا نہیں تھا اور اس نے اسے روک دیا۔ وہ آنکھوں کو ملتا ایئرپورٹ ایکٹیویٹ کرتا صوفے پر جا بیٹھا۔ حاشر اورنگزیب۔ فون اٹھاتا وہ اپنا نام دہرانے کا عادی تھا، اور ایسا بھی نور کی وجہ سے تھا۔ یاسر کی وجہ سے وہ کسی کا فون نہیں اٹھاتی تھی، مگر حاشر اپنا نام بتا کر اسے کال کاٹنے سے روک لیتا تھا۔ نام جانتی ہو اسی لیے فون کیا ہے حاشر صاحب؟ حاشر آواز سن کر سکتے میں آ گیا، اور کیسے نہ آتا، وہ ایک عرصے بعد اس کی آواز سن رہا تھا۔ نور لین عالمگیر۔ اس نے اپنا نام دہرایا کہ حاشر کو ہوش میں لا سکے۔ تمہاری سانس تمہاری موجودگی کا پتہ دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ کسی خمار میں اپنے آپ کو صوفے پر پھینکتا بولا۔ اس کی بات پر نور نے کراہت سے آنکھیں بند کیں۔ دیکھو میں نے یاسر کو ہٹا دیا راستے سے، تصویریں دیکھیں؟ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا جیسے نور بھی یہی چاہتی ہو۔ ہاں دیکھا، اور تمہارے ساتھ سرخ جوڑے میں کھڑی منہل کو بھی دیکھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ تمہیں سرخ رنگ پسند ہے۔ ایمان سے تو میں اب ڈر گئی ہوں کہ کہیں کفن بھی سرخ ہی نہ بنا لے وہ۔ نور نے بہت مزے سے منہل کا ذکر کیا۔ وہ جیسے ترملا گیا، مگر نور کو خبر نہ ہونے دی، جبکہ دوسری طرف نور نے خود کو ایک بار آئینے میں دیکھا۔ یاد ہو تو میں نے کہا تھا ایک بار سرخ رنگ پہنو گی؟ نور نے ایک بار دوبارہ اسے مخاطب کیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کل گئی تھی مارکیٹ اور ریڈ فراک لائی تھی، پتہ ہے آج وہی پہنا ہے میں نے، اور ابھی بھی یاد آیا کہ کہا تھا سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گی، تو اب بات کر رہی ہوں تم سے۔ نور نے تو اس کا جیسے سکون چھین لیا۔ حاشر کسی قید موکل کی طرح تڑپ اٹھا تھا کہ اس نے سرخ رنگ پہنا ہے۔ یاد آیا؟ جواب نہ پا کر نور نے اسے دوبارہ آواز دی۔ کیا مطلب؟ وہ نہیں یاد کر پایا۔ منافق کہتے ہو عشق ہے مجھ سے، اور جب بات کرتی ہوں تو مطلب پوچھتے ہو۔ حاشر کو نور کی بات گالی لگی تھی، اور نور اب اس کی حالت کا مزہ لے رہی تھی۔ چلو کوئی نہیں، یہ تو آپس کی بات ہے، میں جانتی ہوں تمہیں میں کیوں چاہیے ہوں۔ حاشر کھڑا ہوتا اس کی تصویر تک گیا تھا۔ تم اس وقت میرے سامنے ہو سرخ رنگ ہی میں۔ وہ اس کی تصویر کو دیکھتا بولا تو نور تلملائی۔ چلو تو یہ اچھا ہے، اب سوچو کہ تمہارے سامنے کھڑی نور تم سے بات کر رہی ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ نور کے کہنے پر وہ اس کے سامنے سیدھا ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ تمہارے سامنے سرخ رنگ کا پہن کر آؤں گا، اور سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گی اگر مجھے محبت ہو گئی۔ وہ تو لمحے کے لیے چپ کر گئی، مگر حاشر اس کی تصویر سے یوں دور ہوا جیسے جان نکال گئی ہو۔ تو سنو، بلکہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور حفظ کرو، نور لین عالمگیر کو محبت ہو گئی ہے۔ نور کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا، مگر حاشر نے جیسے عزرائیل دیکھ لیا ہو، آواز بھی مر گئی اس کی۔
चिंता हो ये तो सुन लो कि किससे हुई हूँ। नूर अब गड़ाई, बकवास बंद करो। हाशिर भी चंकारा था, ये मान हाकम ने कर किया मुझे। गलत बोल गई, उसने हर इल्ज़ाम से बरी कर दिया मुझे। नूर ने साइड पर रखे कोट के कॉलर को छूते बोला, तुम जानती हो क्या कह रही हो? हाशिर समझ ही नहीं पा रहा था, मगर वो इस वक्त उसकी तस्वीर को भी नोच डालने को तैयार था। ये मान हाकम वो मर्द है जिसे तुम मिनहल के लिए हो। नूर ने एक और वार किया और दूसरी तरफ हाशिर ने स्क्रीन ही दीवार से खींच डाली। क्या हुआ है, बावले हो गए हो? यमान हाकम ने मार दिया ना तुम्हें? या लगता है समझ नहीं आई? तुमने सही कहा था, तुमने एक रुकावट हटा दी यासर। अब मेरे और जमान के दरमियान कोई भी नहीं। नूर कोट हाथ में लेते सोफे पर बैठती आखिरी जुमले पर जोर देती बोली, मैं जान ले लूँगा इसकी भी और तुम्हारी भी। हाशिर उसे इतना भी कह सका था, अभी कहाँ, अब मैं तुम्हारे बस में नहीं। और जमान की तो हूँ, अभी तुम्हारी औकात से बाहर है। नूर अब उसका मजाक उड़ा रही थी, जबकि वो वैसी आंखों से इर्द गिर्द देख रहा था। अब क्या करोगे? मिनहल पर भौंकोगे? जाओ। नूर ने इतना ही कहा और फ़ोन बंद कर दिया। आशर ने चलाते हुए सामने पड़ी कुर्सी शीशे की दीवार में दे मारी। उसकी आवाज़ पर उसका मैनेजर अंदर आया, मगर उसकी हालत देखकर रुक गया। कल रात तक मुझे मेरा पासपोर्ट एक्टिव चाहिए। हाशिर ने अपने मुंह पर हाथ फेरते उससे कहा, मगर वो दोनों नहीं जानते थे ये मुमकिन नहीं। जी सर, वो अपनी खैर मनाता बाहर चला गया। तुम मेरी हो, मोहब्बत हो या ना हो, बस मेरी हो। वो एक बार फिर से चलाया, फिर न जाने क्या जहन में अपनी कार की चाबी ली और बाहर को निकल गया। 1 घंटे की ड्राइवर के बाद वो अस्पताल के सामने रुके। जमान ने साथ बैठे आदमी को देखा तो उसने मुस्कुराकर सामने इशारा किया। जमान ने गहरा सांस लिया और गाड़ी से उतर गया। इत्मीनान से चलते अपने बात सुलझाते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। सारा अस्पताल अंधेरे में गुम था, मगर दाईं तरफ एक लाइट पोल की रोशनी के नीचे खड़े एक देर उम्र आदमी खड़ा एक घोड़े को सहला रहा था। जमान ने उनकी तरफ कदम बढ़ा दिए, जबकि वो अभी उसके आने से बाखबर थे। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरा बलवा आए, ईमान ने साथ खड़े होते बहुत खुशगवार मूड में कहा। जब जानते थे कि मैं यहाँ हूँ तो रब्ता क्यों नहीं किया? इन्होंने बगैर देखे जवाब दिया। आप तो जैसे मुझे जानते थे। कम ऑन डैड। जमान अब खुलकर मुस्काया। और अब मुझे मेरे बेटे से मिलने के लिए उसे अगवा करवाना पड़ता है। हाकम साहब ने उसे गले से लगाते कहा तो वो एक बार फिर मुस्कुरा दिया। आखिर बेटा किसका हूँ? वैसे आप तुर्किया वापस कैसे? मुझे भी ले गए थे और आप खुद भी यहाँ और मैं भी। जमान ने घोड़े की गर्दन के बालों को जकड़ते हुए कहा। तुम क्यों आए? बाप के सवाल पर वह मुस्कुराया। जान की वजह से। वो जानता था कि उन्हें सब पता है, मगर फिर भी बताया। कोई खबर उसकी? अगले सवाल पर जमान ने इनकार में सर हिलाया। कैसे नहीं पता? अब हाकम साहब के लहजे में सख्ती थी, इसलिए वो सर झुका गया। वो चीप जान ले सकती है तुम्हारी। वो अब साथ परे बेंच की तरफ बढ़े तो जमान ने उन्हें मोड़ कर देखा, मगर हैरत उनके पीछे खड़े चांद पर हुई, जो उसे बहुत इश्ताक से देख रहा था। वो लम्हे में सारी बात समझ गया। क्या है ये? अपने बाबा से सिर्फ इतना ही एहतजाज कर सका, जबकि उसके बाबा उसकी हालत का मज़ा ले रहे थे। तुम अभी भी सीख रहे हो? वो अफसोस का इजहार करते उसे क्या अपने पास बुला रहे थे। क्यों? क्या अब उसकी वजह पूछी तो वजह जान वहाँ से चला गया। क्योंकि तुम मुझे ज़िंदा चाहिए हो। वो अब उसके बाद सहलाते बोला। अब इतना भी क्या गुजरा भी नहीं। वो अपने बाप के प्यार पर मुस्कुराता, मगर साथ ही शिकायत करता बोला, सामने जोसेफ या वो आम माफिया नहीं, तुम्हें मारने के ऑफिशियल आर्डर थे और अपॉइंटमेंट भी किसी ऐसे को किया है जिसका पता भी नहीं लगा पाया। वो अपनी फिक्र बताते अपने बेटे को देख रहे थे। जमान भी उनकी बात समझ गया और ऑफिशियल आर्डर पर वो संजीदा भी हुआ था। वजह? अपने कत्ल की वजह पूछना उसे अपना हक लगा। रॉयल फैमिली, वो तुमसे परेशान है। एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। यहाँ क्यों लाए? अगला सवाल उसने उन्हें देख कर किया था। हम दिफा करेंगे और बेहतरीन दफा घर से ही हो सकता है। हाकिम साहब ने सिगार जलाया। मैं देख लूँगा। जमान ने बात ख़त्म कर दी तो उसके बाबा भी मुस्कुराए। आपने कहा रब्ता किया? दादा वो मिले आपसे? जमान ने बात बदली तो हाकिम साहब ने एक गहरा सांस लिया। नहीं गया। तुम मिलना चाहोगे? उनके सवाल पर जमान ने मुंह बसोला। मैं नाम भी नहीं जानता और वो ये भी नहीं जानते कि मैं हूँ भी या नहीं, तो कैसा मिलना? मैं तो आपके लिए पूछ रहा था। वैसे भी वो दौड़ रहे तो बेहतर है, वरना उनके लिए मुश्किल होगी। जमान का जवाब पहले तो वो सुनते रहे, मगर आखिरी जुमले पर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि जमान भी हैरानी से देखने लगा। एक बात तो बताओ, ये नूरलैन कौन है? अब वो बात बदल गई। जमान ने नाम सुना तो उसे अपने बाप की चाल याद आई। आपकी गेम? जमान उठ खड़ा हुआ। मैंने नूरलैन आलमगीर का पूछ रहा हूँ। जमान ने उस लड़की का नाम सुना तो संजीदगी से अपने बाबा को देखा। कोई खास नहीं, वो उससे भाग रहा था। ख़याम के पास डिटेल है, उसकी चेक कर लेना। हाकिम साहब ने जोर नहीं दिया। और ख़याम को कहो कि मिन्हा को भी तंग ना करे। अगले हुक्म पर उसने फ़ौरन फ़ोन निकाला। मगर क्यों? नंबर मिलाते उसने पूछा तो इन्होंने फ़ोन की तरफ इशारा किया। जोसेफ डॉग। मिन्हा ने अपने हाथ पर वज़न डालकर उठने की कोशिश की, मगर उस आदमी ने उसकी टांग पर पैर रखकर नाकाम बना दी। वो दर्द से तिलमिला गई, मगर खुद पर काबू करते चुप रही।
No, Joseph has been following you like a dog for the past 5 years, but I did not have time, Miss Matilda. Sorry, Miss Minha. وہ آواز اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ منہا نے سامنے اپنے بیگ کو دیکھا اور پھر اس سائے کو۔ What do you want؟ منہا نے سیدھے ہوتے کہا، مگر اس آدمی کی ٹانگ پر وزن بڑھا دیا جس سے وہ چلا اٹھی۔ No, don't be hurry۔ وہ آدمی اس کی ٹانگ چھوڑتا اپنی گن نوٹ کرتا سیدھا ہوا۔ گن کی آواز سن کر اس نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ It's my luck. I am going to kill Joseph's wife۔ اس آدمی نے نشانہ اس پر کیا اور مسکراتا بولا، استغفر اللہ۔ منہا نے خود اس کو گن کے حوالے کرتے ہوئے صدا لگائی تو ایک لمحے کے لیے وہ آدمی بھی رکا۔ وہ جانتا تھا کہ منہا کرسچن ہے، مگر وہ جو کہہ رہی تھی اس سے ایسا نہیں لگا، جبکہ منہا نے جوزف کی بیوی ہونے پر استغفار کہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا گن لے چکا تھا اور اس آدمی کی تقریباً جگہ چکا تھا۔ منہا نے اپنے حملہ آور کو پہچاننے کی کوشش کی، مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایک تو منہ پر ماسک میں تھا اور دوسرا اس نے ٹوپی بھی پہن رکھی تھی۔ منہا نے انہیں الجھتا دیکھ کر ذرا اٹھنے کی کوشش کی، مگر پاؤں میں ایک دردناک لہر اٹھی اور وہ چلا دی، اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا۔ اس کی چیخ سن کر وہ ٹوپی میں موجود آدمی اس کی طرف مڑا اور اسی موقع کو غنیمت جانتے دوسرا اس کو دھکا دیتا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ پیچھے گیا مگر چند ہی لمحوں بعد واپس داخل ہوا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر منہا نے فوراً پاس کری گن کی طرف بڑھی۔ رکو، ابھی وہ گن اٹھانے ہی والی تھی کہ اس کی آواز پر رک گئی۔ کون؟ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی پیچھے کھسکتے پوچھا تو اس نے فوراً اپنے ایک ہاتھ سے ٹوپی اور دوسرے سے ماسک اتار کر پھینکا۔ اذہان۔ اس نے اپنے سامنے دیکھ کر منہا نے گن پھینکتے اس کا نام لیا۔ ٹھیک ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھتا اس سے پوچھنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اپنی جگہ ساکن رہ گیا۔ گلی سے آتی ہلکی سی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا تو اذہان کو لگا وہ مر جائے گا۔ ڈر کے مارے اس کی آنکھیں بھیگی، ٹکرانے کی وجہ سے اس کے ہونٹ پر سوجن اور بکھرے بال۔ اس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ وہ اسے دیکھتا گیا تھا جبکہ منہا نے اس کا بازو پکڑتے اسے جانے سے روکا۔ میرا پاؤں۔ وہ نہ جانے کیوں اسے اپنا درد بتا رہی تھی۔ اس کے اشارے پر اس نے منہا کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ اٹھو۔ اذہان نے بہت آرام سے اسے بازو سے پکڑتے کھڑا کیا اور پاس موجود کرسی پر بٹھایا۔ برداشت کرنا، اذہان نے اسے کہتے اس کا جوتا اتارا جبکہ وہ کرسی کو پکڑے خود پر قابو پاتی سر ہاں میں ہلا گئی۔ اذہان اب اس کا پاؤں بہت نرمی سے چیک کر رہا تھا۔ اگر کوئی اس وقت اذہان ہاشم کو اس لڑکی کے پاؤں پکڑتے دیکھتا تو شاید یقیناً مر جاتا، مگر اذہان کو ہوش کہاں تھا۔ اسے تو صرف یہ یاد تھا کہ منہا تکلیف سے رو رہی ہے۔ جارج کہاں ہے؟ اذہان نے اچانک پوچھا تو وہ درد بھولے اسے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اذہان نے اس کے پاؤں کو جھٹکا دیا اور ایک ہچکی سے اسے ہوش میں لائی۔ تم کیسے؟ وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ اس سے کیا پوچھے، مگر وہ اب اس کے سامنے آرام سے زمین پر بیٹھ گیا۔ جارج کہاں ہے اور تم یہاں کیسے؟ اس نے ایک دو بار دوبارہ پوچھا تو منہا سر جھکا گئی۔ کب سے جانتے ہو؟ وہ مشکل منہا کی آواز سن سکا تھا۔ 2 دن پہلے ہی پتہ چلا، میں تو پہچان ہی نہیں پایا۔ وہ دونوں لاؤنج میں آرام سے بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جارج۔ اس نے کچھ بولنا چاہا مگر اذہان کی آنکھیں اور اس کا پیلا پڑتا رنگ دیکھ کر وہ رک گئی۔ اسے لگا ایک بار اس نے اور جارج کا نام لیا تو وہ مان جائے گا۔ اب سمجھ آئی، وہ خود پر ہی طنز کرتا اسے سر جھکا گیا۔ مجھے بچایا کیوں؟ منہا نے اپنی فراک سمیٹ سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ خود غرضی، اگر نہیں بچاتا تو میں مر جاتا۔ منہا کو اسے اس قدر صاف جواب کی توقع نہیں تھی، سو ایک بار پھر کمزور پڑ گئی تھی۔ مرد کی نظر عورت پہچان لیتی ہے اور اس نے اذہان کی آنکھوں میں محبت دیکھ لی تھی۔ یہ آج محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس دن شام پر پھر بینچ پر وہ سمجھ رہی تھی مگر اس لیے بچ رہی تھی اس سے۔ کیا ہوا؟ چپ کر گئی، سمجھ نہیں پائی۔ اذہان اس کی خاموشی کو چیلنج کر رہا تھا اور سر مزید جھکا گئی۔ سمجھی نہیں ہو مجھے؟ وہ ایک دو بار دوبارہ پوچھ رہا تھا۔ سمجھ گئی ہوں، مگر وہ بولی، مگر اب اذہان نے اس کے ہاتھ پر اپنی کیپ مار کر اسے خاموش کروایا۔ مٹیلڈا مارگریٹ، آئی ایم ان لو ود یو۔ وہ بہت آرام سے ایک جملے میں اس کا اور اپنا سکون برباد کر گیا۔ علیز عمران۔ منہا نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس کا نام اسے کچھ یاد کرانا چاہا تھا۔ اذہان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ سے اس کی بات قبول کی۔ جانتا ہوں، علیز پکار پر منہ پر جوتی نہ تو مارو۔ جارج کی تم سے محبت اس کا معاملہ ہے اور میری محبت، اس نے منہا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو منہا کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ میں محبت نہیں مانگ رہا اور مانگنا مجھے آتا بھی نہیں اور نہ مانگوں گا۔ بتا رہا ہوں کہ چپ کر، تو کبھی گناہ نہیں کیا۔ کھلے عام کرتا ہوں اور تم سے محبت ہوئی تو چھپا جاؤں، یہ اذہان ہاشم کو زیب نہیں دیتا۔ میں بتا رہا ہوں کہ مجھے مٹیلڈا ہو یا منہا، مجھے محبت ہے۔ جارج کا عشق ہوگا یہ کرسٹن میرے لیے صرف میرا سکون ہو۔ وہ رو دی تھی اور اذہان اس کے آنسو دیکھتا مسکراتا اسے اپنی سنا رہا تھا۔ جب اس نے تمہاری ڈریس سامنے رکھی تو مجھے لگا تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ایک لمحے کے لیے جمان کو تمہارا بتاتے مار بھی دیا تھا۔ اذہان نے رک کر اسے دیکھا تو وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا حق تھا، تم نے جھوٹ بولا تھا، مگر فائل دینے کے بعد دل نے کام کیا تو سمجھ آئی میں تم سے محبت کی ہے تو پابند میں بھی ہوں، تم تو نہیں۔ وہ ہاتھ جاتا بات بھی دھول میں اڑا گیا۔ وہ جمان تھا؟ منہا نے حملہ آور کا پوچھا۔ نہیں، وہ اتنا عام بھی نہیں۔ اذہان نے پاس پری گن اٹھاتے کہا تو وہ اسے دیکھتی مزید پریشان ہو گئی۔ اب ایک لمحہ نہیں گزرا تھا جب وہ اس کے سامنے بیٹھا محبت کا اقرار کر رہا تھا۔
اور اب کسی انویسٹیگیٹر کی طرح موقع واردات سے شواہد اکٹھے کر رہا تھا۔ جوزف نے جارج کے ساتھ کیا کیا میں نہیں جانتی۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو اپنے پاؤں پر وزن ڈالتی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ جوزف سے تمہارا تعلق؟ جوزف نے گن چیک کرتے ایک اور سوال کیا۔ لیگل شوہر ہے میرا۔ اس کے جواب نے اذہان کا سانس روکا تو اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھالا۔ ایموشنلی؟ اگلا سوال منہا کے لیے تکلیف دہ تھا۔ 5 سال سے اس سے بھاگ رہی ہوں، اس کا اتنا کہنا تھا اور وہ مسکرا دیا۔ یمان اور خیام کی مانو اور خود کو میری نظروں سے دور نہ کرو۔ جوزف کو پتہ چل گیا ہے کہ تم یہاں ہو، اس کی وجہ سے تم تک پہنچے ہیں۔ اذہان نے اس کا بیگ اٹھاتے اس پر ایک اور بم گرایا تو وہ اپنا توازن کھو بیٹھی اور پاس سیڑھیوں پر ڈیر ہو گئی۔ اسے گرتا محسوس کیا تو فوراً اس کی طرف آیا۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ کانپ گئی تھی۔ اس کا تو پتہ نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اذہان نے جیسے وعدہ کیا یا قسم اٹھائی۔ وہ مار دے گا۔ وہ رو دی تھی۔ اذہان نے اس کے کانپتے ہاتھوں، خوفزدہ آنکھوں اور بے بس آہیں اس کے ڈر کا اندازہ لگا چکا تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ منہا اس پر چلائی تو وہ مسکرایا۔ نہیں، بس تم مجھے نہیں جانتی۔ اذہان اب بھی پر اعتماد تھا۔ تمہارے نئے نئے عشق نے تمہیں پاگل کر دیا ہے۔ مرد ہو، مضبوط ہو، مگر جوزف نہیں ہو۔ وہ کسی جانور سے کم نہیں۔ منہا اسے پرسکون دیکھ کر چلائی۔ 4 دن جوش میں لڑو گے، مرو گے، جارج کی طرح جان داؤ پر لگاؤ گے، مگر پھر مر جاؤ گے یا بھاگ جاؤ گے۔ منہا نے اپنا بیگ اس کے ہاتھ سے چھینا اور دروازے کی طرف چل دی۔ بجائے وہ اسے روکتا، وہ بھی گن جیکٹ کے پیچھے رکھتے اس کے پیچھے ہو لیا۔ کہاں؟ گلی میں آنے کے بعد اس نے آواز دی تو وہ رک گئی۔ پتہ نہیں، منہا نے جواب دیا اور پھر چل دی۔ نور کے پاس جاؤ اور اسے جواب کے لیے راضی کرو۔ اذہان اس کے ساتھ چلتے اسے مشورہ دے رہا تھا۔ نہیں، منہا نے قدم اگلی بڑھائے تو اذہان نے اس کے بیگ سے واپس کھینچ لیا۔ بات سنو میری غور سے اور ذہن نشین بھی کر لو۔ میں جوزف نہیں ہوں اور نہ وہ مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ تم میری بات اس لیے نہیں مانو گی کہ مجھے محبت ہے یا میں تمہارے لیے لڑنے مرنے والا ہوں۔ تمہاری جان پیاری ہے یہ نہیں، مگر جوزف کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی تو خاموشی سے وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ خود جان لوں گا تمہاری۔ منہا اس کی بات سن کر حیران تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا خود ایک آگ لگا دے، مگر لحاظ آڑے آ گیا کہ ابھی جان بچائی ہے سو سارے حالاتی ساتھ چل دیے۔ یہاں کیسے آئی؟ اذہان چند لمحے خاموشی سے چلنے کے بعد ایک بار پھر پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ روکھے پھیکے انداز میں بولی تو وہ ہنس دیا۔ پھر جان لیں گے۔ ابھی جاؤ، سامنے گھر ہے اصافت کا، اور اسے سمجھاؤ یمان کی آفر مان لے، جا مل جائے گی اور سیف بھی رہے گی دونوں۔ اذہان نے گلی کے کونے پر رک کر سامنے حکمت خاتون کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ نور کو اس سب میں شامل مت کرو۔ اس کی نصیحت پر منہا گڑبڑائی۔ وہ پہلے ہی نشانے پر ہے اپنے آپ کے، بچ جائے بہتر ہے۔ اب جاؤ، میں یہاں ہی ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ وہ اسے وارن کرتا ایک بار پھر اشارہ کر چکا تھا۔ منہا بات کرنا چاہتی تھی مگر اس آدمی کے موڈ اور لہجے سے کتراتی قدم آگے بڑھا گئی۔ گلی کے درمیان پہنچ کر اس نے مڑ کر اذہان کو دیکھا۔ وہ مبہوت ہو کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لمحے بھر میں سوچ میں پڑ گئی کہ وہ کیسے کسی سے محبت کر سکتا ہے۔ وہ تو خود پسندی کے آخری حد پر تھا۔ کسی سے اظہار تو کیا، اس نے اظہار سنا نہیں تھا۔ جتنا وہ جانتی تھی کہ وہ کسی کو خود کے قابل نہیں سمجھتا تھا، وہ اب بھی صرف محبت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ پانا اس کی فرصت میں شامل نہیں تھا۔ جاؤ گھر، مجھ نہیں رکھو، میں خود ثابت کر دوں گا میں نے محبت کی ہے، اور اریز کو ہوئی یا اذہان کو یہ بھی۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ایک تیز آواز میں چلایا تھا۔ وہ تو شکر اردو میں بولا، ورنہ اپنے گھروں کے سامنے بیٹھے محلے دار ضرور سمجھ جاتے اور سمجھا بھی دیتے۔ شکریہ، جواب میں چلاتی وہ نور کے گھر کی طرف دوڑ گئی۔ اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر اذہان نے اپنی جیکٹ سے گن نکالی اور اسے دوبارہ چیک کیا۔ خیام؟ وہ گراتا وہاں سے مڑ گیا۔ وہ لان میں بیٹھا اسی سوچ میں مصروف تھا کہ منہا کو کس نے بچایا ہے کہ اذہان کی بائک اس کے سامنے واقوے پر رکی اور وہ تقریباً بپھڑا ہوا اس تک آیا۔ یمان کہاں ہے؟ اذہان مکمل سنجیدہ اور غصے میں تھا، سو اس نے صاف اور صحیح بتا دیا۔ منہا کی طرف کون گیا تھا؟ اذہان کا اگلا سوال خیام کے لیے حیران کن تھا۔ وہ جانتا تھا اذہان تک حملے کی خبر پہنچنا عام سی بات ہے۔ وجہ حیران اذہان کی منہا کے لیے فکر اور پریشانی تھی۔ مار کیوں؟ خیام نے ابھی یہی کہا تھا کہ اذہان نے اپنی جیکٹ سے گن نکالی، لمحوں میں لوڈ کی اور خیام کے سر پر رکھ دی۔ اس کے رد عمل میں آس پاس کھڑے لوگ گارڈز نے اس پر گن تان لی۔ خیام کو کچھ سمجھ نہیں آئی، اس لیے کوئی رد عمل نہیں دیا، جہاں تک گارڈز کو بھی جانے کا اشارہ کیا۔ اذہان کیا ہوا؟ گارڈز کے جاتے ہی خیام نے پوچھا تو اذہان مزید تلملا گیا۔ حملہ کیسے کیا؟ وہ گرایا تو خیام بھی تھوڑا تپا۔ تمہیں جواب دہ نہیں، خیام نے جواب دیتی ہوئی اپنی گن نکالی اور اس پر تان لی۔ منہا پوائنٹ آؤٹ نہیں ہو گئی، اذہان نے اسی انداز میں بتایا تو خیام ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ کیوں؟ جوزف کی بیوی سے تمہیں کیا؟ خیام نے اس بار جان بوجھ کر پوچھا تو اذہان کی گن ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ بول نہیں پایا تو ایک بار خیام کو دیکھا۔ وہ مافیا کی پراپرٹی ہے، تم کیوں الجھ رہے ہو؟ خیام نے اس کے ہاتھ سے گن لیتے آرام سے پوچھا تو اذہان ایک بار پھر تپ گیا۔ وہ ایک شدید مکہ خیام کے منہ پر دے مارا۔ خیام ابھی پہلے سے نہیں سمجھا تھا کہ دوسرا اس کی ناک پر پڑا۔ اس نے اذہان کو روکنے کی کوشش کی تو اذہان نے پاس پری گن اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی۔ وہ میری ہے یہ تو نہیں کہوں گا، وہ جوزف کی بھی نہیں۔ اس نے بہت غصے میں گن کا زور خیام کی پیشانی پر ڈالا تو خیام اس کی بات پر مسکرا گیا۔
اذہان یمان جو خیام کے فون نہ اٹھانے پر وہاں سے بھاگا تھا، گھر داخل ہوتے ان دونوں کو چلایا۔ اسے نہیں پتا تھا یمان نے اس غصے میں دیکھا تو چند قدم دور رک کر کہا، یمان حملہ کیوں کیا؟ گن کا رخ یمان کی طرف کیا تو خیام بیزار ہو گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کوئی ایسی حرکت کے بعد بچ جائے، اور یہاں یمان اسے وضاحت دے رہا تھا۔ بابا کہاں ہے؟ اگلے سوال پر خیام حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ یہاں ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک سفید بالوں کالی آنکھوں کا مالک آدمی لمبے اوور کوٹ میں اس کی طرف آتا نظر آیا۔ بڑے بابا، یہ بے وقوف کیا چاہتے ہیں؟ اذہان نے گن سے دونوں کی طرف اشارہ کیا تو خیام حیران ہوا۔ انہیں نہیں پتا تھا عزیز، انہوں نے گن اس کے ہاتھ سے لی تو وہ غصے میں کرسی کو ٹھوکر مارتا دور گیا۔ ہم نے مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، بس چیک کرنا تھا کہ کوئی رابطہ تو نہیں اس کا جوزف سے، یمان نے وضاحت دی تو خیام نے دونوں کو گورا، مگر حاکم صاحب کرسی پر بیٹھ گئے۔ ہو گئی تسلی، اب دوبارہ نہیں۔ وہ کچھ لمحے رکا۔ تم بچ گئے ہو، صرف تم بابا کے بیٹے ہو اور میرے بڑے بھائی، ورنہ اذہان کی یمان کی دھمکی سن کر خیام کو کچھ بات سمجھ آئی تو ایک گہرا سانس لیتے حاکم صاحب کے پاس جا بیٹھا۔ منہا اب اس سے محفوظ ہو گئی، میں زبان دے رہا ہوں۔ یمان نے اسے ٹھنڈا کیا تو وہ اذہان اپنے ہاتھ کی پینٹ کی جیب میں ڈالتا اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ترکی میں سانس لو تو جوزف سے دور رکھو گے اسے، اور پھر میں مدد کروں گا، اذہان نے صرف کہا تو خیام بھی بیٹھے بیٹھے طنز مسکرایا۔ تم چیز کیا ہو جو ہمیں رکھو گے؟ خیام اسے جانتا تھا مگر اس کی بات سمجھ سے باہر، اس پر یمان کا صبر۔ میں وہ ہوں جس کے ہاتھوں تمہارے سائفر کی جان ہے۔ اذہان کا اعتماد خیام کو یقین دلا گیا تو اس نے حاکم صاحب کو دیکھا جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اذہان، کیا ہے ایسا جو میں نہیں جانتا؟ خیام اب اسے پوچھ رہا تھا۔ وہ تم جانو، اور یہ حساب میں وارن کر کے بلنے آیا تھا کہ منہا کو نقصان نہ ہو اور جوزف کا اقدام موت، ورنہ سب ختم۔ اگر دوبارہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہو تو خود پر کرو یا پوری دنیا پر، وہ حصہ نہ بنے۔ اذہان سب کو جیسے دمکا رہا تھا۔ یمان چل کر اس کے پاس آیا اور کندھا تھپتھپایا۔ تھوڑا تو لحاظ کرو، یمان نے کہا تو وہ حاکم صاحب کو دیکھتا منہ پھیر گیا۔ ہاشم صاحب کو پتہ چلانا کہ وہ دوبارہ رابطہ کیا ہے تو اب میرے جنازے پر بھی نہیں آئیں گے۔ اس نے اپنے دادے کا ذکر کیا تو یمان نے اپنے بابا کو دیکھا جو تھوڑا پریشان نظر آیا۔ بابا کو بتاؤ مجھے میری بے وقوفیوں کی سزا مل گئی ہے، انہوں نے یمان کو دیکھ کر کہا تو خیام بے ساختہ ہنسنے لگا۔ اذہان افسوس میں سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ ہنسو نہیں، یہ دیکھو۔ حاکم صاحب نے خیام کے سامنے ایک پیپر کیا جو ان کی پریشانی کا سبب تھا۔ یہ کیا ہے؟ خیام پڑھنے کے باوجود بولا، میرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ سچ میں وہ اس سب کو مافیا ورلڈ میں مردہ قرار دے چکے تھے اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ خیام بے یقینی سے ان باپ بیٹے کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ دونوں فجر کے بعد اس طرف آ گئی تھی، بینچ پر بیٹھی کافی پیتی منہا اپنے ننگے پاؤں پر پانی محسوس کر رہی تھی۔ رات کو نور نے اس سے کوئی نہیں کیا مگر کسی حد تک وہ بے چین ضرور تھی۔ منہا کا ہونٹ بھی زخمی تھا۔ صبح یمان اور خیام بھی بھڑکا گئی تھی اور اس پر حد وہ اذہان کو اس کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ حکمت خاتون کے سامنے اس نے نہیں پوچھا مگر اب منہا کچھ نارمل تھی، سو نماز پڑھنے کے بعد اسے یہاں لے آئی تھی۔ اب ٹھیک ہو؟ منہا کو آنکھیں بند کی سکون سے بیٹھا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ اتنا ہی جتنا تم پر سکون ہو، منہا نے اسی حالت میں جواب دیا تو نور اس جواب پر مسکرائی۔ چند لمحوں کے سکون کے لیے عذاب جان میں ڈال دی ہے میں نے، وہ بڑبڑائی مگر منہا نے سن لیا۔ یہ سکون آنے والے عذاب کے باوجود کمال ہے، نور نے لہروں کو چھیڑتے کہا تو منہا نے ایسا لگا کہ اس نے اس انداز کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ نور نے اس کو دیکھا اور پوچھا، نظر اس کے چہرے پر موجود زخموں پر تھی۔ کون تھا یہ اور یہ کیوں تو نہیں پتا مگر مارنے آیا تھا، منہا نے کہا اور ایک گہرا سانس لیا۔ اذہان نے مدد کی، جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ جانتا تھا کہ کون تھا وہ آدمی، منہا نے مزید بڑھایا۔ مجھے نہیں پتا کہ ماجرا کیا ہے مگر اذہان اور یمان تمہیں بچا سکتے ہیں، نور نے بہت اعتماد سے کہا اور ہاتھ میں موجود سینڈوچ سے لقمہ لیا۔ تمہیں کیوں لگا؟ منہا اس کے اعتماد پر حیران ہوئی۔ میں نے نہیں کہا، محبت نے کہنے پر مجبور کیا، نور اتنا ہی کہہ کر رکی اور منہا کو دیکھا۔ تم بالکل مشکل باتیں کرتی ہو اور کچھ نہیں بن پایا تو منہا نے کہا، اذہان عشق میں ہے اور عشق محبوب کے لیے ہوتا ہے، عاشق کے لیے نہیں۔ عاشق تو صرف عشق کرنے والا ہے، کیا اس نے پانے کی شرط رکھی؟ نور نے بہت اعتماد سے پوچھا۔ اتنا اعتماد سے کہہ کر لمحہ بھر تو منہا کو بھی اس کے کل رات وہاں ہونے کا شک ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے نہیں مانگے گا، میں نہیں چاہیے اسے، منہا نے کچھ سکون سے جواب دیا تو نور مسکرائی۔ تم نے کیا کہا؟ نور نے پوچھا۔ میں کیا کہتی، میں کون ہوتی ہوں محبت کو انکار یا اقرار کرنے والی؟ میں جانتی ہوں کہ کیا تکلیف محبت کی، تو انکار اقرار کی رسم ڈال کر مزید اذیت کیوں دوں؟ منہا سر جھکا گئی مگر یاد اسے اپنی ماں کی محبت آئی تھی، عزت والوں کو محبت بہت ٹوٹ کر ملتی ہے، نور نے اچانک کہا تو منہا نے حیرانگی سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ سچ میں نہیں سمجھ پائی۔ دادی کہتی ہیں کہ جو محبت کی عزت کرتے ہیں محبت ان پر مہربان ہو جاتی ہے، وہ محبت کی نظر کرم پا لیتے ہیں۔ نور کو اپنی دادی کی کہی بات یاد آئی تو یمان عزت کرنے والا ہے، منہا نے جیسے بدلہ لیا تو نور اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اس کا رکھ رکھاؤ اچھا لگا اور تو کچھ نہیں، نور نے انکار کیا اور سورج کو دیکھا جو اب سمندر کی لہروں پر پڑ رہا تھا۔
تمہاری آنکھیں اس کے عشق کی قسمیں اٹھاتی پھرتی ہیں اور تم کہتی ہو کہ اچھا لگتا ہے، اور وہ کتنا رکھ رکھواؤ والا ہے مجھے پتا ہے۔ مینہا نے اسے ٹوکا۔ اس طرح تو دادی کی ایک اور بات سچ ثابت ہوئی کہ جو محبت پر یقین نہیں کرتے انہیں محبت ٹوٹ کر ہوتی ہے۔ نور ہنستی ہوئی بولی تو آنکھیں بھی بڑھ آئیں۔ کیا ہوا؟ مینہا نے اس کی بھیگی آنکھیں دیکھی تو پریشان ہوئی اور اس کی طرف مڑی۔ پھر ان کی بڑی خواری بھی ہوتی ہے۔ اگلی بات کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تو مینہا بھی کھڑی ہوئی۔ سب ٹھیک ہوگا، وہ بھی سمجھے گا تمہیں۔ نور اور مینہا دونوں اب شاپ کی طرف دیں۔ اسے چھوڑو، تم یہ بتاؤ اذہان نے کیا کہا؟ نور اچانک بات مکمل بدل گئی۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ رہوں اور تمہیں۔ مینہا کہتی کہتی رکی تو نور نے کندھے اچکائے۔ چلو شاپ پر۔ مینہا نے بات بدلی اور قدم آگے بڑھائے، مگر نور نے واپس کھینچا اور سخت گوری سے نوازا۔ تمہیں یمان کے پاس جاب کے لیے راضی کروں؟ مینہا بولی تو نور مسکرائی۔ تم نہیں، میں جان بوجھ کر تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ مینہا کہیں نہ کہیں اس کا ارادہ جان گئی تھی تو روکا۔ کوئی نہیں، میں بھی مرنے کا حلال طریقہ ڈھونڈ رہی ہوں، نور نے غیر سنجیدگی سے کہا اور دوڑ لگا دی۔ تم مشکل کو خود کو اپنی طرف بلا رہی ہو، مینہا بھی کہتے شاپ کی طرف بڑھ گئی۔ حاشیے کی گاڑی 10 کنار پر بنے وسیع ولا میں داخل ہوئی۔ اس نے گاڑی سے اتر کر ارد گرد نظر دوڑائی، کوئی سامنے نظر نہیں آیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت صرف دادی، مینہا اور فریحہ بیگم ہی موجود ہوں گی۔ اینی اور اس کی ماں اپنے پوشن ہوتی تھی، ملازم بھی یہاں موجود نہیں تھے۔ کہاں مر گئے ہیں سب؟ وہ چلاتا ہوا پوچھ کی طرف بڑھا تو سارے ملازمین کانپتے ہوئے اکٹھے ہو گئے۔ کھانا کھا رہے تھے۔ منشی نظام نے احترام سے وجہ بتائی تو وہ مزید تپ گیا۔ تو کیا تنخواہ صرف کھانے کی ملتی ہے؟ وہ عمر کا لحاظ کیے بغیر چلایا تو وہ بھی 2 قدم پیچھے ہو گئے۔ شراب؟ مینہا جو اس کے غصے کی بائی آواز سن کر یہاں آئی تھی، اس کا سخت چہرہ دیکھ کر مزید گھبرا گئی۔ میں دادی کے پاس جا رہا ہوں اور خبردار تم میرے پیچھے آئی۔ وہ ملازمین سے ہٹا تو اس پر گرایا اور مینہا کسی پاگل کی طرح اپنی تصدیق نظر انداز کرتی سر ہلا گئی۔ اسٹوپڈ! وہ گراتا آگے بڑھ گیا جبکہ مینہا اپنی کرسی سنبھالتے چکن کی طرف اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ ملازمین اپنے اپنے کام کو چلے گئے۔ صرف منشی نظام وہاں کھڑا دیکھتا افسوس سے مسکرایا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا۔ حاشم نے کبھی مینہا کی عزت نہیں کی تھی، مگر وہ پاگل تھی اور ملازمین کو عزت تو دور اس نے کبھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس یاسر اپنے اصول کا سخت مگر رکھ رکھاؤ والا انسان تھا۔ اکھڑ مزاج تھی مگر عزت کرتا تھا سب کی۔ یا اللہ رحم! منشی نظام کہتا وہاں سے چل دیا۔ حج ٹہنی کے کمرے سے نور کا فون لیتا سیڑھیاں اترتا دادی کے کمرے کے سامنے آ کر رکا۔ تم پاگل کر چکی ہو مجھے۔ وہ دائیں جانب دیوار پر لگی نور کی تصویر کو دیکھتا بولا۔ وہ خمار تھا یا محبت، مگر حاشر کو نور کے لیے پاگل کر چکی تھی۔ مجھے محبت ہے یمان حاکم سے۔ وہ تصویر میں ہی مگن تھا کہ نور کا کل رات کا اعتراف اس کے کانوں میں گونجا، اور اسی اضطراب میں بغیر اجازت وہ دروازے کو دھکیلتا اندر داخل ہوا تو جائے نماز پر بیٹھی ثروت بیگم نے حیرانی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ اس کی طرف ان تک آئے، مگر حاشر کو دیکھ کر سمجھ گئیں کیا دکھ میرے قدموں میں لے آیا۔ وہ قرآن بند کرتی اس کو دیکھتی بولی تو سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیسی ہے وہ؟ بغیر عدم ثراب کے اپنی بات پر آیا۔ کون؟ ثروت خاتون نے اسے نظر انداز کیا۔ وہی جس کے بغیر آپ سانس نہیں لے پاتی، مگر ابھی تک زندہ ہے، مطلب بات ہوتی ہے۔ وہ گھٹنوں کے بال ان کے سامنے بیٹھ گیا تو ثروت خاتون نے بہت سکون سے اس کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے آگ لگائی ہے اس نے۔ اسی سکون سے انہوں نے حاشر کی بے چینی مزید بڑھا دی۔ یہ لے اور اسے کہیں کہ واپس آئے۔ حاشم نے ان کی بات کا جواب تو یہ بغیر نور کا فون سامنے بڑھایا۔ ثروت خاتون نے بہت آرام سے فون پکڑا اور جائے نماز کی ایک طرف رکھ دیا۔ اب وہ یہاں نہیں آئے گی، تم سے جتنا دور رہے گی میں اتنا سکون میں رہوں گی۔ دادی نے انکار کیا تو وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا خود کو نامر کرنے لگا۔ میں جو کہہ رہا ہوں کریں ورنہ۔ وہ خود پر ضبط کرتا بولا۔ ورنہ کیا؟ در بدر تو کر دیا ہے اسے۔ ثروت بیگم کا دل چاہا اپنے سامنے بیٹھے بہت منتوں مرادوں سے مانگے گئے پوتے کو جان سے مار ڈالیں۔ میں جان لے لوں گا اس کی یا پھر اس حاکم یمان کی جس کی محبت کی دعوے دار ہے وہ۔ حشر نے اپنا زہر اگلا اور ان پر اگلایا۔ الحمدللہ! ثروت بیگم نے اس کی بات سن کر شکر ادا کیا تو حاشر مزید تپ گیا۔ مجھے کچھ برا کرنے پر مجبور نہ کریں۔ حاشر ان کے سامنے سے اٹھتا اضطراب میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اس سے برا کیا کرو گے؟ آگ کروا چکے ہو، گھر وہ اپنے آ نہیں سکتی۔ ثروت بیگم کہتے کہتے رو پڑی۔ محبت کرتی ہیں آپ اسے تو میں بھی تو محبت ہی کرتا ہوں۔ اسے اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہیں تو میں بھی اسے اپنے پاس چاہتا ہوں۔ وہ بہت ڈٹائی سے ان کے سامنے بیٹھتا گیا۔ اس کی بہن کے شوہر ہو کر اسے مانگتے ہو، اس سے چاہتے ہو، شرم نہیں آتی یا خدا یاد نہیں آتا؟ اس بارے ثروت بیگم اس پر گرائیں۔ میں نورالعین کو چاہتا ہوں، اسے چاہتا ہوں بس۔ وہ اپنی بات پر زور ڈالتا فون ان کے سامنے کرتا بولا۔ اسے نہیں بلائیں گی؟ ٹھیک، پھر میں جاؤں گا، اسے لے کر آؤں گا۔ وہاں کیسے بچائیں گی؟ وہاں کوئی روکے گا مجھے؟ وہ کسی دیوانگی میں ان کے سامنے تلملا رہا تھا جبکہ ثروت بیگم کچھ پریشان تو ہوئی مگر اسے ظاہر نہیں کیا۔ اب مجھے پرواہ نہیں، اس کے حصے کا مرد ہے، اسے محفوظ کر لے گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اور اگر اسے تنگ کرنے کی کوشش کی تو ملازم نہیں، ہر بار منہل تمہارے لیے گواہی دے۔ دادی آرام سے اٹھتی، قرآن الماری میں رکھتی، بیڈ پر جا بیٹھی۔ میں اسے چاہتا ہوں، اسے میری ضد کہیں یا ہوس، روک کہیں یا دیوانگی۔
مجھے وہ چاہیے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر میں یاسر کی جان لینے سے پیچھے نہیں ہوتا تو سوچے اس کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ سو بہتر ہے اسے کہیں واپس آئے اور مجھ سے نکاح کے لیے تیار ہو جائے۔ دادی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کچھ برا نہیں چاہتا، ورنہ 6 ماہ میں بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ حشر کے لفظ اس کی دادی کو بہت کچھ باور کا گیا، اس لیے وہ سختی میں آ گئی۔ بات کرے اسے کیونکہ ہم دونوں بہت چاہتے ہیں اسے۔ وہ بات ختمہ ان کے ہاتھ چومتا وہاں سے نکل گیا۔ دادی مشکل سے بستر پر لیٹی فون کو دیکھتے رو پڑی۔ یا اللہ اسے اس سے امتحان سے نکال جو اس کے حق میں بہتر ہے اسے دے دے۔ وہ روتی دعا کرتی لیٹ گئی۔ ہاشم صاحب نماز پڑھ کر گھر واپس آئے تو لان بیچ پر اذہان کو بیٹھا دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوا اذہان؟ ہاشم صبح صبح جہاں نشے زیادہ نہیں آنے لگے وہ اس کے ساتھ بیٹھے بولے تو وہ محض انہیں دیکھ ہی تو سکتا تھا اور کیا کر سکتا تھا؟ اب یہاں کے قابل ہی تو رہ گیا ہوں۔ نہیں مجھے لگتا ہے میں اس قابل بھی نہیں۔ منہا کے بارے میں سوچتا بولا، مگر اس کی بات سن کر ہاشم صاحب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ ایسا کیا ہوگا کہ اذہان ہاشم اپنی ذات کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا ہے؟ ہاشم صاحب اس کے الجھے بالوں کو سلجھاتے ہوئے بولے تو وہ ایک گہرا سانس لیتا کھڑا ہو گیا۔ اسے کہہ دیا دادو، جو خود نہیں مان پا رہا تھا پر اسے کہہ دیا۔ وہ اچانک ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ دادا میں اس کے سامنے ہار گیا۔ نہ یہ یاد رہا وہ کرسچن ہے، نہ یہ کہ جارج اس سے پاگلوں والی محبت کرتا ہے، اور ہاں تو یہ کہ اس کا شادی شدہ ہونا بھی نہیں روک پایا۔ وہ رو ہی پڑا تھا مگر ہاشم صاحب یہ سن کر پریشان ہوئے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ کیا کروں؟ ہاشم صاحب کے ہاتھ تھامتے اس نے پوچھا تو انہوں نے اس کا ماتھا چومتے اس کی آنکھیں صاف کی۔ اذہان بیٹا سکون، وہ ابھی اتنا ہی کہہ سکے۔ کیسے کروں دادا؟ جان جا رہی ہے، جسم جل رہا ہے۔ اسے کہیں کہ اسے نہیں مانگوں گا مگر دادا رہوں گا کیسے؟ وہ بولا تھا تو ہاشم صاحب کی جان مزید لے گیا تھا۔ وہ شدت پسند تھا، اسے ہر چیز شدید انداز میں کرنے کا عادی تھا، اور اب سامنے محبت تھی مگر یہاں شدت کچھ دلا نہیں سکتی تھی۔ اس پر وہ کچھ کہنے سے پہلے سوچ رہے تھے۔ میں تو بس ایک رات نہیں برداشت کر پڑا، ساری زندگی کیسے؟ وہ ایک بار پھر بولا۔ کیا کہا اس نے؟ ہاشم صاحب نے پوچھا اور اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ کچھ نہیں، چپ کر گئی۔ بھلا کیا کہتی؟ میں ایک شادی شدہ لڑکی سے اظہار کر رہا ہوں، اسے حق تھا کہ میرے منہ پر تھپڑ بھی مار دے مگر احسان اتار گئی، اپنے میری مدد کے بدلے لحاظ کر گئی۔ وہ سر جھکاتا بولا، تم نے کیا کہا؟ نہیں مانگو گے؟ اگلے سوال پر وہ شرمندہ ہو گیا۔ جارج کی محبت ہے کیسے مانگ لوں؟ کسی کی بیوی ہے کیسے مانگوں؟ وہ منہ چھپا گیا تو وہ مزید پریشان ہو گئے۔ تم کیسے محبت کر سکتے ہو؟ تم تو کہتے تھے کوئی ایسا ہی نہیں جو تمہیں ذے کر سکے۔ دادا نے بات کا رخ بدلا تو اس نے نام سر ہلایا۔ ہو گئی ہے، آپ نے کہا تھا نا کہ اگر نام نسب مانی لگے اس کا مذہب تک نہیں روک پایا۔ یہ مان کے حوالے کیا تھا کہ جان چھوٹے مگر جان کو آ گئی۔ دادا اذہان پاگل ہو گیا، جان لینے والا تھا ایک انسان کی۔ کل میں عجیب حرکت کر رہا تھا، کبھی عاجزی دکھاتا تو کبھی اس پر چلانے لگتا، وہ مجھے قابو کر رہی تھی جیسے۔ اذہان اب پاگل سا لگا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاشم صاحب مزید پریشان ہوئے۔ دادا مجھے محبت ہے اس سے، وہ ایک بار پھر بولا، مگر وہ مجھے ملے گی نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے وہ مجھے مل جائے؟ ہاشم صاحب کو اب سمجھ آئی وہ کیا چاہتا ہے۔ محبوب قسمت سے ملتا ہے یا پھر اسے جو سب سے زیادہ چاہے۔ منہا کس کی محبت ہے یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے وہ قسمت کس کی ہے، مگر اس کے لیے تمہیں مانگنا پڑے گا۔ اذہان میں جانتا ہوں تم کمزور نہیں پڑو گے، وہ مشکل میں ہے اس لیے اس کی مدد کرو، قسمت کو بعد میں دیکھیں گے۔ وہ احترام کرتی ہے، محبت مطلب والد جاتی ہے تو مطلب ضبط والی بھی۔ میں نہیں جانتا کون کیا کرے گا مگر اذہان صرف محبت کرو، نتیجہ رب پر چھوڑ دو۔ وہ پیار سے سمجھاتے اسے پرسکون کر رہے تھے۔ وہ غور سے سن رہا تھا جیسے کوئی کافی سن رہا ہو۔ میرا بیٹا رب کی رضا دل سے قبول کرو، اللہ صبر بھی پھل دے گا۔ وہ جان لینا چاہتے ہیں اس کی، اذہان نے بتایا تو وہ بھی پریشان ہوئے۔ اسے کیوں ماریں گے؟ وہ سمجھ نہیں پائے تو اذہان من سے پوچھا۔ نہیں جانتا کیا کیا ہے اس نے، جوزف اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ اذہان اب بھی اس کے سامنے زمین پر بیٹھا تھا۔ تو خیال رکھو اس کا اور بس یہی کرو۔ دادا اب پریشان ہو گئے تھے۔ اذہان کو محبت ہونا تو امتحان تھا اور اس پر یہ سب مزید گمبھیر۔ یہ مان کے ساتھ بزنس سیٹ کرو، منہا کا خیال رکھو مگر اس کے لیے پریشانی مت بننا۔ آگ وہ پہلے مشکل میں ہے، تم اپنا امتحان مت ڈالنا اس پر۔ کل پارٹی ہے، اس کی تیاریاں کرو۔ منہا کا میں نور کو کہتا ہوں خیال رکھے اور محبت کرو، ٹوٹ کر کرو مگر خوف نہیں ٹوٹ جاؤ۔ دادا نے ایک بار پھر اسے اپنے ہاتھوں سے پیار کیا تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ دعا کرو میرے لیے، اذہان نے کہا تو وہ مسکرائے۔ خود کیوں نہیں کرتے؟ اذہان نے ان کے سوال پر نام سر ہلایا۔ آپ کی دعاؤں میں اثر ہے۔ وہ آنکھیں میچ گیا، مطلب مزید بات نہیں کر پائے گا۔ دادا بھی اس کی حالت پر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد سہلانے لگے۔ جاری ہے۔